السلام علیکم، میں ہوں زویب جیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ انتہائی اہم معلومات جو انتہائی افسوس کے باعث بنتی جا رہی ہے، ایک پروگریس رپورٹ جس میں قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس پروگریس رپورٹ میں آیا کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے، اور کیا اس میں الجھانے کی جو ہے وہ ترکیبوں کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ انتہائی جو ہے وہ غور کرنے والی جو بات ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں پروگریس رپورٹ آپ کو بتاتا ہوں اور پھر اس کے نقطہ نظر پہ بات کروں گا کہ آیا اس میں کیا کیا جو ہے وہ اوپر نیچے کر کے اور الجھانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے۔ اس کیس پر پوری قوم کی گہری نظر تھی، اس پوری قوم کو بڑی مایوسی ہوئی ہے اس پروگریس رپورٹ آنے کے بعد، لیکن اس میں کون کون غلط ہے اور کون کون صحیح ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں صرف آپ کو اس ساری معلومات کو جو ہے وہ سامنے رکھوں گا۔ اب پولیس کی جانب سے پیش رفت رپورٹ جو ہے وہ آج اسکروٹنی کے لیے پروسیکیوٹر آفس میں جو ہے وہ جمع کرائی گئی ہے، اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملزم شبیر اور ظہیر کے فون کا CDR ڈیٹا حاصل کیا گیا ہے۔ جائے وقوع والے روز ملزمان کی کراچی میں موجودگی پائی گئی ہے۔ اعتراف ملزم شبیر نے دوران انٹروگیشن کیا۔ مغویہ کا ظہیر احمد سے نکاح ہوا ہے، کسی عدالت نے بھی نکاح کو غیر قانونی قرار جو ہے وہ نہیں دیا ہے۔ مغویہ کے میڈیکل کے لیے عدالت نے کوئی حکم نہیں دیا، یہ انتہائی غور کرنے والی بات ہے۔ مغویہ کے میڈیکل کے لیے عدالت نے کوئی حکم نہیں دیا، یہ انکشاف جو ہے وہ رپورٹ میں جو ہے وہ کیا گیا ہے، جو کہ سننے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے، اور اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں، جس کو کیوں اس کو جو ہے وہ عدالت نے جو ہے وہ میڈیکل کے لیے حکم نہیں دیا۔ اب آگے سنیں کہ اگر یہ میڈیکل نہیں ہوا تو اس سے کیا کون سی چیز جو ہونی والی تھی، جس پر ہم بار بار جو بات کر رہے تھے، وہ نہیں ہوئی، اب یہ سامنے آ جائے گی آپ کے۔ لہٰذا سیکشن 375 حذف کی جاتی ہے، جس پر میں نے پہلے بھی بات کی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ 375 کیا بتاتی ہے، اور اگر لگ جاتی تو کیس جو ہے وہ کہاں ٹرائل ہونا شروع ہو جاتا۔ اب یہ بات غور کرنے والی بات ہے کہ مغویہ کے میڈیکل کے لیے عدالت نے حکم نہیں دیا، یہ بڑی اہمیت کی بات ہے، اور سیکشن 375 جو ہے وہ حذف کی جاتی ہے۔ آگے سنتے ہیں۔ مغویہ نے سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو کر اپنا 164 کا بیان ریکارڈ کرایا ہے۔ اگر 164 کا بیان اس پروگریس رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ ریکارڈ کرایا ہے، تو پھر اب کون سا 164 کا بیان ہے جو آپ ریکارڈ جو ہے وہ ریکارڈ کرانے کے لیے جو ہے وہ مرے جا رہے ہیں کہ 164 کا بیان کرایا جائے۔ 164 کا بیان کیا بھائی، 164 کا بیان ہو گیا ہے، یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ دوبارہ 164 کے لیے کیوں گمراہ کیا جا رہا ہے؟ عدالت میں درخواست جو ہے وہ دائر کی جا رہی ہے کہ 164 کا بیان کرایا جائے، جبکہ 164 کا بیان ہو چکا ہے، اور یہ پروگریس رپورٹ میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ مغویہ نے اپنے بیان میں کہا کہ کسی نے اغوا نہیں کیا، اپنی مرضی سے ملزم کے ساتھ شادی کی ہے۔ مقدمے سے دفعہ 364A بھی حذف کی جاتی ہے۔ بھائی آپ نے 375 بھی حذف کر دی، آپ نے 374A بھی حذف کر دی، کم عمر لڑکی کے اغوا ہونے کی دفعہ بھی جو ہے وہ اب آپ نے ختم کر دی ہے۔ لیکن آگے بڑے مزے کی سننے والی بات ہے، آپ اوپر کیا کہہ رہے ہیں، نیچے کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ آپ الجھا رہے ہیں کہ اس کو کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ قوم کی ہمدردیاں اس کیس سے جڑی ہوئی ہیں، بہت پوری دنیا میں جو لوگ سننے والے دیکھنے والے وہ انتہائی مایوس ہیں اس پروگریس رپورٹ سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے کیا آخر، تو میں اس لیے آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ یہ معلومات بتا رہا ہوں۔ جناب اب یہ ہے کہ 3 کی جاتی ہے، جو میں نے بتایا کہ سیکشن کیا کہتی ہے کہ کم عمر لڑکی کے اغوا ہونے کی سیکشن بھی آپ نے ختم کر دی ہے۔ اب آپ نیچے آ جائیں۔ گرفتار شدہ ملزمان غلام اصغر، غلام مصطفیٰ ضمانت پر رہا ہیں، ظہیر اور شبیر کے ساتھ مل کر مغویہ کو اغوا کیا۔ ملزمان نے مغویہ کو بہلا پھسلا کر کراچی سے اغوا کر کے لے گئے۔ آپ اوپر کیا بتا رہے ہیں کہ 375 نہیں لگا رہے، 364A بھی نہیں لگا رہے، اب آپ نیچے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کیوں آپ سیدھی بات اس معاملے پر نہیں کر رہے ہیں، کیوں اس معاملے کو آپ اتنا الجھا کر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، جبکہ یہ معاملہ سیدھا سیدھا ہے، اس میں الجھانے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ الجھا رہے ہیں۔ اوپر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کہا، آپ نیچے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ نیچے کہہ رہے ہیں کہ گرفتار شدہ ملزمان غلام اصغر، غلام مصطفیٰ ضمانت پر رہا ہیں، ظہیر اور شبیر کے ساتھ مل کر مغویہ کو اغوا کیا۔ بھائی اوپر آپ کہہ رہے ہیں اغوا نہیں کیا، نیچے آپ کہہ رہے ہیں اغوا کیا، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ خیر، ملزمان نے مغویہ کو بہلا پھسلا کر کراچی سے اغوا کر کے لے گئے۔ مغویہ کو لاہور لے جا کر عمر 18 سال بتا کر والدین کو بغیر بتائے بغیر مرضی اپنے وکیل کے ذریعے نکاح کیا۔ بھائی آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ بغیر مرضی کے آپ نے کیا ہے، اور لاہور لے جا کر عمر 18 سال بتائی ہے۔ جب آپ خود ہی اپنی پروگریس رپورٹ میں ساری باتیں بتا رہے ہیں، تو پھر آپ کیوں جو ہے وہ سیکشن کا اطلاق نہیں کر رہے ہیں؟ جب آپ خود یہ باتیں جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں بتا رہے ہیں، میں کسی اور کی رپورٹ پڑھ کے نہیں بتا رہا، بلکہ وہ رپورٹ پڑھ کے بتا رہا ہوں جو میرے ہاتھ میں، جو کہ آج اسکوٹنی کے لیے جو ہے وہ آپ نے جمع کرائی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کیا آگے کہہ رہے ہیں۔ اب آ جائیں بھائی، ملزمان نے مغویہ کو بہلا بجلا کر کراچی سے اغوا کر کے لے گئے۔ مغویہ کو لاہور لے جا کر عمر 18 سال بتا کر والدین کو بغیر بتائے بغیر مرضی اپنے وکیل کے ساتھ نکاح کیا۔ عدم گرفتار ملزمان نور بی بی، منیر حسین، محمد وسیم اور رائے خرم نے کیس میں سہولت کاری کی ہے۔ عدم گرفتار ملزمان آصف مقبول، نذیر انیس سمیت 27 ملزمان کے شواہد نہیں ملی ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ چالان میں کتنے لوگوں کو ڈالا جائے گا، کتنے لوگوں کو نکالا جائے گا، عدم شواہد کی بنا پر جو ہے وہ
28 ایسے ملزمان ہیں جن کو جو ہے وہ کالم نمبر 2 میں ڈال دیا گیا. یہ میں نے آپ کو بات پہلے ہی بتائی تھی. ملزمان غلام اصغر، غلام مصطفیٰ، ظہیر و شبیر کے خلاف. اب یہ بات بڑی سننے والی ہے، یہاں پہ آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. میں اس لیے بار بار آپ کو غور کرنے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. آپ یہ سوچیں کہ اس کیس میں جو ہے وہ اس کیس کو کیوں اس طرح جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے، اوپر کچھ بتایا جا رہا ہے، نیچے کچھ بتایا جا رہا ہے. اب یہاں پر بڑی غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ غلام اصغر، غلام مصطفیٰ، ظہیر اور شبیر کے خلاف کم عمر کے اغوا. اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ اغوا نہیں کیا، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بہلا پسلا کر لے گئے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر مردی بغیر وکیل کے آپ نے نکاح کر لیا. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں نیچے کہ ملزمان غلام اصغر، غلام مصطفیٰ، ظہیر اور شبیر کے خلاف کم عمر کے اغوا، انسداد انسانی اسمگلنگ ایکٹ اور چائلڈ ریسٹرن میرج ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے. کیس میں 3 ملزمان نور منیر، منیر حسین اور محمد وسیم مفرور ہیں. کیس میں 27 ملزمان کے خلاف شواہد نہیں ملے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کم عمر کا مقدمہ چلایا جائے، انسانی اسمگلنگ ایکٹ لگائی جائے اور چائلڈ ایکٹ بھی اس میں جو ہے وہ شامل کی جائے. تو بھائی آپ جب خود یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں تو کیوں آپ نے اس پروگریس رپورٹ میں جو ہے وہ اس سیکشن کا اضافہ نہیں کیا؟ کیوں معاملہ جو ہے وہ عدالت کے آگے جو ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا؟ آپ کو جب پتا تھا کہ کم عمر کے اغوا کا معاملہ ہے تو آپ کم عمر کی سیکشن لگا دیتے، یعنی کہ 364 ہے. آپ نے حذف کیوں کی اوپر؟ آپ اوپر حذف کر رہے ہیں، نیچے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس پر جو ہے مقدمہ چلائیں. تو آپ اوپر سیکشن ہی نہیں ہٹاتے، آپ سیکشن نہیں ہٹاتے تو نیچے جو ہے وہ آپ کو یہ کہنے کی زحمت نہیں پڑتی. لیکن یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یہ بہت ہی پیچیدہ ہو گیا معاملہ. انسانی اسمگلنگ ایکٹ کا معاملہ ایف آئی اے کے زمرے میں آتا ہے، لیکن ایف آئی اے کے زمرے میں تب آئے گا جب ان کے مدعی کے وکیل جو ہے وہ وہاں پر درخواست جمع کرائیں گے، تب جو ہے وہ کیس جو ہے وہ وہاں پر چلے گا. آپ نے جو ہے وہ انسانی اسمگلنگ جو لگا دیا اور معاملہ ایف آئی اے میں ڈال دیا. تو مجھے بتائیں کہ پھر آپ کی پروگریس رپورٹ میں بچتا گیا ہے پیچھے؟ جب آپ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو حذف کر دیا جائے، یعنی کہ سیکشن ختم کر دی جائے، نیچے آپ کہہ رہے ہیں اس پہ مقدمہ چلایا جائے. تو بھائی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اس رپورٹ کے اندر آپ نے رپورٹ کو اسکروٹنی میں تو بھیجا ہے، آپ دیکھیں جب یہ عدالت میں پیش ہوتی ہے تو عدالت اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے. باقی جو سننے والے دیکھنے والے جو پوری قوم اگر سن رہی ہے دیکھ رہی ہے تو یقیناً وہ خود اس میں فیصلہ کرے. اور مجھے اجازت دے جب تک کے لیے اللہ حافظ.